السلام علیکم۔ بہت عرصے بعد جو ہے میں کسی ٹاپک پہ ویڈیو بنا رہی ہوں۔ عموماً میں نے کبھی اس طرح کے موضوعات پہ جو ہے نا کبھی اوپنلی بات نہیں کی، کبھی میں نے ان ٹاپکس کو جو ہے نا چھیڑا نہیں، نہ ان پہ کبھی ڈسکشن ہوئی آپ کے ساتھ پچھلے کچھ سالوں سے۔ ہمیشہ جب بھی ہوا کلاس میں آپ کو کلاس کے بعد گائیڈ کیا کرتی تھی چیزوں کو لے کر، بٹ لاسٹ 2 ڈیز سے جو ہے میں مسلسل کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم اوپن کروں، چاہے وہ یوٹیوب ہو، چاہے وہ ٹک ٹاک ہو، انسٹا ہو، یہ ویڈیوز میرے سامنے آ رہی ہیں کہ جی وقاص رضا نے سوسائڈ کر لی، ڈیڈ باڈی آ کے لے جائیں، فلانا فلانا فلانا، ہائے بیچارہ جو ہے زندگی سے تنگ تھا، ہائے بیچارے کے ساتھ یہ ہو گیا، ہائے بیچارہ ایسے، ہائے بیچارہ ویسے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا کہ بیچارہ بنایا؟ ایک چراغ جو ہے وہ بجھ گیا، صبح میں نے ایک پوسٹ پڑھی، ایک چراغ جو ہے وہ بجھ گیا، کیا مطلب ہے؟ کون سا چراغ بھائی؟ کون سی روشنی دی ہے اس نے؟ کون سی عوام کو یا کون سی انسانیت کو یا کون سا ایسا اس نے جو ہے نا ایک میسج دیا ہے، پیغام دیا ہے جس سے اس نے روشنی پھیلائی ہے؟ جی یہ ایک چراغ بن گیا جو ہے بجھ گیا۔ کس قسم کے لوگ ہیں آپ؟ کس قسم کی ذہنیت ہے آپ لوگوں کی؟ کس قسم کی ذہنیت بن چکی ہے اور کس قسم کی ذہنیت آپ لوگ آگے بنا رہے ہیں ہماری جنریشن کی؟ آپ لوگوں نے ایک حرام کام کو اتنا گلوریفائی کر دیا ہے کہ کوئی بھی انسان اگر وہ ڈپریشن میں ہے تو اس کے لیے یہ سٹیپ بہت آسان ہو گیا کہ آپ نے حرام موت کو، جو ایک غلیظ کام ہے، جو ایک گھٹیا کام ہے اسلام میں، بینگ اے مسلم، ہم مسلمان ہیں بھائی، ہمارے لیے یہ گھٹیا ترین کام ہے، ہم تو لعنت بھیجتے ہیں ایسے کاموں پہ۔ اگر ہم نے اس لعنتی قسم کے کام کو اتنا گلوریفائی کر دیا ہے، اتنا ہم نے بڑھا چڑھا دیا ہے، ہائے بیچارہ ایسے، ہائے بیچارے کے ساتھ یہ ہو گیا، ڈپریشن میں تھا، سوسائڈ کر لی، یہ صرف سنگل کیس کی بات نہیں کر رہی میں، ایسے ہزاروں لوگوں نے سوسائڈ کیا اور ہم نے ہر دفعہ جو ہے اس کو اسی طرح سے گلوریفائی کیا ہے، ہم نے اس کو اسی طرح سے بڑھا چڑھا کے جو ہے پھیلایا ہے، ہم نے اسی طرح سے پروموٹ کیا، ہم نے اپنی جنریشنز کو وہ بات جو ہے پروموٹ کیا جا۔ بھئی مجھے ریزن بتائیں، کوئی ایک ریزن بتائیں اس چیز کا۔ آپ لوگ ایک حرام موت کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ ہائی بیچارے نے ایسے کر لیا۔ کیا فائدہ آپ کا اشرف المخلوقات ہونے کا؟ کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات؟ اس دن کے لیے بنایا، اس چیز کے لیے بتایا کہ آپ لوگ مسلمان ہو اور آپ لوگوں نے ہار نہیں ماننی، مایوسی کفر ہے، گناہ ہے، جنت حرام ہے ایسے لوگوں پہ۔ کیا سوچتے ہیں یہ لوگ؟ آپ لوگوں کو بینگ اے مسلم ایک چھوٹی سی بات نہیں پتا جو آپ لوگوں کو بچپن سے پڑھائی گئی ہے، بچپن سے بتائی گئی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اس کے بعد جو زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے۔ آپ لوگ یہاں پہ خوشیاں منانے نہیں آئے ہو، آپ لوگوں کو ہر چیز نہیں ملے گی، آپ کو یہاں پہ فائٹ کرنی ہے، آپ کا یہ ایک ایگزام ہے۔ اتنے عقل کے پیدل ہو آپ لوگ اتنے پاگل ہو کہ آپ لوگوں کو اتنا نہیں پتہ چلتا، اتنی سمجھ نہیں ہے آپ لوگوں کو صحیح غلط کی، کہ آپ لوگ صرف چند منٹوں کا سکون سوچ کے اس زندگی کا سکون سوچتے ہو کہ جی ہم خودکشی کر لیتے ہیں، اس کے بعد زندگی آسان ہے، اس کے بعد ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو پتہ ہے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی؟ آپ کو پتہ ہے جب آپ کو کلیئر کٹ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جنت حرام ہے ایسے لوگوں پہ، تو پھر تو آپ جہنم میں جاؤ گے، جہنم تو ایسے ہی بدتر ہے، وہاں کیا کرو گے آپ لوگ؟ اتنا آپ لوگوں نے حرام موت کو گلوریفائی کر دیا، اتنا آپ لوگوں نے پروموٹ کر دیا اس کو، اتنا لوگ ڈپریشن میں جا کے سوسائڈ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ کیوں نہیں ان کو لڑنا آ رہا؟ کیوں ان کو جو ہے فائٹ کرنا نہیں آ رہا؟ 100 مسئلے، 1000 قسم کے مسئلے ہیں، میں اس چیز سے انکار نہیں کرتی کہ زندگی میں کوئی مسئلے مسائل نہیں ہیں، اور آج کل کے دور میں کوئی مسئلے مسائل نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں بدترین لمحات آتے ہیں، بدترین، میری خود کی زندگی میں بھی آتے ہیں، میں نے بھی فیس کیے، میں نے بھی بہت سارے فیس کیے ہیں، ہر چیز فیس کی ہے، بہت سے فیزز لائف میں آتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں برا وقت آتا ہے، اچھا وقت آتا ہے، ڈپریشن آتا ہے، لاسٹ اسٹیج آتا ہے ڈپریشن کا، لیکن ایٹ دا اینڈ ہوتا کیا ہے؟ انسان سوچتا بھی ہے کہ میں زندگی ختم کر دیتا ہوں، پھر وہاں پہ ایک لمحہ آتا ہے کہ جب پتہ چلتا ہے کہ میں زندگی تو ختم کر دوں گا، آگے کیا ہوگا؟ پھر انسان سوچتا ہے کہ یہ جو حالات ہیں ان کو لے کر میں فائٹ کروں، میں جو ہے جس چیز کی وجہ سے پریشان ہوں میں لڑوں، میں سٹینڈ لوں اپنے لیے، بجائے اس کے کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مظلوم بیچارہ جو ہے نا بن کے مر جاؤں، اور لوگ پیچھے جا کے مجھے جو ہے کہانیاں بنائیں، جی بیچارہ اتنا پریشان تھا، بیچارہ ایسے، تو بیچارہ بہت اچھا تھا، بہت نیک دل تھا، نیک دل تھی یا کچھ بھی تھا، ٹھیک ہے، بعد میں جو لوگ جو ہے نا وہ کریں۔ کن لوگوں کی پرواہ کر رہے ہو آپ؟ کن لوگوں کے لیے سوسائڈ کر رہے ہو آپ؟ انہوں نے آپ کی قبر میں جانا ہے، انہوں نے آپ کی مغفرت کروانی ہے، انہوں نے آ کر جو ہے نا آپ کی بخشش کروانی ہے۔ خدا کا خوف کریں آپ لوگ، آپ لوگوں کو اتنا نہیں پتا کہ خدا کون ہے، انسان کون ہے، جاہلوں والی آپ لوگوں کی حرکتیں ہیں، جہالت ہے یہ۔ لعنت بھیجتی ہوں میں اس بندے پہ جس نے خودکشی کی، لعنت بھیجتی ہوں میں ان لوگوں پہ جو اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، جی ہائے بیچارہ ایسے چراغ بجھ گیا، فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا، لعنتی ہیں وہ لوگ میری نظر میں۔ میں نے کبھی بھی اس طرح کے ورڈز نہیں یوز کیے، اس طرح کی تلخ کلامی نہیں کی، بٹ یہاں پہ اتنا اس چیز کو ہم لوگ پروموٹ کر رہے ہیں، آگے جنریشن میں ہم اس چیز کو بڑھا چڑھا کے بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا ہر مسئلے کا حل خودکشی ہے۔ جی میری ڈیڈ باڈی آ کے آفس سے لے جائے، بھائی تم خود جاؤ، جا کے دفن ہو جاؤ قبر میں، کیا ضرورت ہے ڈیڈ باڈی اٹھوانے کی بھی، اتنا بیچارہ بننے کی بھی؟ آپ کو یہ نہیں پتا، آپ نے اتنا نہیں پڑھا کہیں اسلام میں کہ آپ کا جنازہ بھی حرام ہے، پھر تو آپ کو تو کوئی دیکھنے بھی نہ آئے؟ آپ لوگ کدھر جا رہے ہو اسلام سے دور؟ آپ لوگوں کو کوئی صحیح غلط کی تمیز ہی نہیں رہی ہے، بس جو چیز آپ نے فلموں ڈراموں میں دیکھ لی وہی آپ لوگوں نے لے کر چلنی ہے۔ پھر اس کے بعد اس سے بحث ہو رہی ہے، جی ہائے بیچارے کی والدہ اور بیوی کی نہیں بنی، ہائے بیچارے کے کاروبار میں یہ نقصان ہو گئے، بہت سے ایسے مسئلے مسائل ہو گئے، بہت سی چیزیں ہو گئی، مانتی ہوں ہوگی، ٹھیک ہے، ہر انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں، ہر انسان کی زندگی میں۔ ہم نے اپنے پیرنٹس کی لائف دیکھی، ہمارے پیرنٹس کی لائف میں سارے مسئلے مسائل تھے، ہم اب خود جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں ہم نے خود بہت کچھ فیس کیا، ہم کر بھی رہے ہیں فیس، ٹھیک ہے،
بہت سے مسئلے مسائل آگے بھی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سوسائڈ کر لو. آپ کو یہ حق نہیں ملا, آپ کو یہ رائٹ نہیں دیا اللہ نے. جو چیز جس کا حق آپ کو اللہ نے دیا ہی نہیں, وہ چیز آپ کیسے کر سکتے ہو؟ اگر وہ چیز آپ کرتے ہو تو آپ تو کافر ہو, آپ تو منکر ہو اسلام سے ہی. جب اللہ نے کلیئرلی حرام کر دیا ایک چیز کو, آپ اس حرام چیز کو اپنے گلے لگا رہے ہو اور بعد میں امید رکھتے ہو کہ جو ہے نا اللہ بخشنے والا ہے, اللہ بڑا مہربان, اللہ کو ہمارے دکھوں کا پتہ ہے, اللہ کو ہمارے دردوں کا پتہ ہے, اللہ ہمیں بخش دے گا, اس کو پتہ ہے ہم نے کتنا جھیل لیا, وہ آگے ہمیں جو ہے نا معاف کر دے گا. اس چیز پہ کہاں سے معافی ملے گی آپ کو؟ نو ڈاؤٹ ہر گناہ کی معافی آپ معافی مانگو مل جائے گی, لیکن آپ ایک حرام چیز کر رہے ہو جس کا رائٹ آپ کے پاس ہے ہی نہیں, اختیار ہی آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کی وہ چیز ہے ہی نہیں, نہ آپ کا جسم آپ کے, نہ آپ کی روح آپ کی ہے. تو آپ ایک چیز کو ختم کر رہے ہو, کسی اور کی چیز کو ختم کر رہے ہو, اللہ کی دی ہوئی چیز کو ختم کر رہے ہو, اور پھر آپ کہتے ہو کہ آپ کی بخشش ہو جائے گی. کس منہ سے کہہ رہے ہو؟ پھر جی ایک پوسٹ میں نے پڑھی, یہ بھی بہت مردانگی کا کام ہے کہ اس نے اپنی جان لے لی. مرتے بھی وہی لوگ ہیں جن میں جو ہے نا ہمت ہوتی ہے, حوصلہ ہوتا ہے, ورنہ اپنی جان لینا کون سا آسان کام ہے. کس قسم کی باتیں کریں آپ؟ کبھی آپ نے دین کو پڑھا ہے؟ کبھی آپ نے اسلام کو پڑھا ہے؟ آپ کو پتہ بھی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مردانگی یہ نہیں ہے. مردانگی وہ ہے جو ہمارے نبیوں نے ہمیں سکھائی ہے, جو ہم نے صحابہ کرام میں دیکھی ہے. جا کے مرنا ہے نا تو شہید ہو جاؤ یار, جا کے جنگیں لڑو, جا کے ابھی بھی ہو رہی ہے جنگ, جاؤ وہاں حصہ بنو, جہاد کرو, اسلام کے لیے کچھ کر لو. فیملی سے تنگ کو چھوڑ دو. فیملی حل ہے, سمپل حل ہے. زندگی ختم کرنی ہے نا, دنیا چھوڑنی ہے, دنیا چھوڑنے سے بہتر ہے فیملی چھوڑ دو. جو چیز آپ کو تنگ کری ہے, اور اگر آپ اس حد تک, اس لیول تک اس سے تنگ ہو کہ آپ اپنی جان لے رہے ہو, آپ اس چیز کو چھوڑ دو, کوئٹ کر لو. کیا مجبوری ہے, کیا ایسی وہ ہے؟ ٹھیک ہے, ابھی بھی تو ماں باپ کو تکلیف دی, ابھی بھی تو جو بیوی ہے اس کو تکلیف دی, جو گھر والے ہیں ان کو تکلیف دی, تو ویسے دے دو تکلیف, زندہ رہ کے دے دو. آپ اس دنیا میں اگر آئے ہو اور اگر آپ سے کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, آپ اپنے حقوق پورے کرو جو اللہ تعالیٰ نے بتایا, ٹھیک ہے, تو آپ اپنے حق پہ ہو. اگر آپ اپنے حقوق پورے کر رہے ہو, اگر پھر بھی باقیوں کا مسئلہ ہے, وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے بھائی. آپ کو یہ چیز کیوں سمجھ نہیں آتی ہے؟ ہم لوگوں کو یہ چیز کیوں سمجھ نہیں آتی؟ ہم 4 لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں جو ہم اپنا آپ, ایک انسان ہے, ایک بندہ ہے, اس کو ختم کر لیتے ہیں, اس کو بالکل اس کی خواہشات کو مار لیتے ہیں. کیا وجہ ہے, کیا ریزن ہے؟ اسلام نے ہمیں یہ تو نہیں سکھایا. انسان پہ سب سے پہلا حق اس کا اپنا ہے, اس کی اپنی ذات کا ہے. آپ خود کے ساتھ ناانصافی کر کے نہیں چیزیں بہتر کر سکتے, نہیں معاملات کو ٹھیک کر سکتے. اس سے پہلے بھی مجھے یاد ہے کہ 1-2 اسٹوڈنٹس کا مجھے اس ٹاپک پہ میسج آیا کہ میم ہماری لائف تو ختم ہو گئی, ہم تو سوسائڈ کرنا چاہتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں, بہت سارے معاملات. کیا مجھے بتائیں حاصل ہو جائے گا آپ کو سوسائڈ کر کے؟ کیا مل جائے گا؟ قبر میں جائیں گے, کوئی آپ کا جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہے بیچارہ, یہ سننے کے لیے, وہ تو آپ سننے کے لیے ہوں گے بھی نہیں. وہ جو 4 لوگ آنسو بہائیں گے جھوٹ موٹ کے, وہ بھی دیکھنے کے لیے آپ نہیں ہوں گے. تو آپ کس لیے مر رہے ہیں؟ وہ تو لوگ دیکھیں گے. جو لوگ باتیں کریں گے وہ تو لوگ سنیں گے, آپ تو سن بھی نہیں رہے ہوگے, آپ تو دیکھ بھی نہیں پاؤ گے. کس لیے آپ کر رہے ہو؟ کن لوگوں کے لیے کر رہے ہو سب کچھ؟ جو لوگ, جو رشتہ دار, جو رشتے, جو آپ کے کولیگز, جو لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں, ان کو وہیں پہ چھوڑو. آپ کے لیے آپ کی ذات سب سے بڑھ کے ہے, اس کے بعد باقی چیزیں ہیں, باقی معاملات ہیں. آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مایوسی کسی انسان میں نہیں آتی ہے, ڈپریشن میں کوئی نہیں جاتا, یا جو ہے زندگی کسی کی ختم نہیں ہوتی, کسی کے پاس کھانے کے لیے کوئی ہر چیز ہر ٹائم اویلیبل ہوتی ہے, کسی کے پاس نہیں ہوتی. بہت سے ہر طرح کے لوگ ہیں دنیا میں, ہر طرح کے لوگ ہیں. وہ لوگ بھی ہیں جن کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں, پھر بھی وہ سڑکوں پہ بیٹھے, ان کو ایک ٹائم کی روٹی مل جائے شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو کس چیز کی کمی ہے؟ کس لیے سوسائڈ کر رہے ہیں؟ کس وجہ سے سوسائڈ کر رہے ہیں کہ فلانے نے ہمیں ٹینشن نہیں دی, فلانے نے ہمیں یہ کہہ دیا, فلانے نے ہمیں ایسے کر دیا, ہمارے کریکٹر پہ ایسی باتیں کر دی, یہ کر دیا, وہ کہ فلانا گو ٹو ہیل یار. کیا ہے فلانا, کیا حیثیت ہے اس کی, کون ہے بھائی وہ؟ آپ لوگ کیوں کسی کو اتنی اہمیت دیتے ہیں, کیوں کسی کو اتنا بڑھا چڑھا دیتے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر اتنا اثر انداز ہوتا ہے؟ میں بھی اس فیس سے گزری ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مجھ پہ اثر انداز نہیں ہوئی کبھی چیزیں کسی کی, میں بھی گزری ہوں, میں نے اس کو اوور کم کیا, میں نے اس چیز پہ قابو پایا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میری ذات میرے لیے سب سے اہم ہے. اس کے بعد لوگ ہیں, مجھے کیا لینا دینا, لوگ کچھ بھی کہیں, کچھ بھی کریں, میری طرف سے جہنم میں جائیں وہ لوگ جو مجھے اذیت دیتے ہیں, جن کے رائٹس میں نے پورے کیے, جن کو لے کے میری جو ہے ہمیشہ نیت صاف رہی, اس کے باوجود بھی اگر وہ مجھ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں تو میری طرف سے سیدھا جہنم میں جائیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سوچ ہونی چاہیے آپ کی, ٹھیک ہے. بینگ اے مسلم, آپ اپنے حقوق پورے کرو, آپ کے جو رائٹس ہیں آپ ان کو دیکھو, آپ اپنی نیت کو صاف رکھو. اللہ تعالیٰ نے آپ کی نیت کو دیکھنا ہے, آپ کے اعمال کو دیکھنا ہے, نہ کہ یہ دیکھنا ہے کہ 4 لوگ آپ کے بارے میں کیا بات کریں. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں آپ کیا ہو, کون ہو. یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ میں قیامت والے دن ان 4 لوگوں کو اکٹھا کر کے پوچھوں گا کہ یہ کون تھا, کیا تھا, کیسے تھا. کہیں لکھا ہے تو بتا دیں مجھے, جن 4 لوگوں کے لیے آپ سوسائڈ کر لیتے ہیں. ان کو جناب کو بزنس میں اگر کوئی لاس ہو رہا تھا یا چیزیں ہو رہی تھی, وہیں پہ وہاں پہ بزنس کو کلوز کر دیتے, شٹ ڈاؤن کرتے چیزوں کو, باقی معاملات دیکھتے. بہت سے لوگ سڑک پہ آ جاتے ہیں, بہت سے لوگ جو ہے دوبارہ سے 0 سے سٹارٹ لیتے ہیں. مسئلہ یہ ہمیں 0 سے سٹارٹ لینا نہیں آتا ہے. ہم لوگوں کو اگر ایک چیز بنی بنائی مل جائے اور وہ برباد ہو جائے تو ہمیں وہ 0 سے سٹارٹ لینا نہیں آتا, کیونکہ وہ چیز ہم نے 0 سے سٹارٹ لے کر بنائی ہی نہیں ہوتی. جو انسان ایک دفعہ ایک چیز کو 0 سے سٹارٹ لے کر بناتا ہے وہ دوبارہ اس کو 1000 دفعہ بنا سکتا ہے, اس کے لیے وہ چیز مشکل نہیں ہے. ان کو بزنس میں لاس تھا, یہ اس چیز کو بیٹھ کے دیکھتے, اس کا حل سوسائڈ نہیں تھا, ٹھیک ہے. یہ میں ان لوگوں کو کہہ رہی ہوں جو اس سے بہت زیادہ متاثر ہیں, ٹھیک ہے. اس بندے سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس نے کوئی ایسا تیر نہیں مارا, کوئی ایسا جھنڈا نہیں گاڑا, ٹھیک ہے. پھر باقی دوسرے معاملات جو سننے میں آ رہے ہیں کہ جو ہے نا بیوی پسند کی شادی تھی, بیوی نے الگ گھر کے مطالبہ کیا, الگ چیزیں اس طرح سے کہا, ان معاملات کو بیٹھ کے سالو کرو بھائی. آپ یہ معاملات ایسے ہیں کہ ان کو بیٹھ کے سالو کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے اگر آپ خودکشی کر لیتے ہو تو پھر آپ سے کمزور انسان تو کوئی ہے نہیں. میں نے زندگی میں بہت مسئلے مسائل دیکھے, میں نے ایسا کر لیا, میں نے ویسا کر لیا, میں برداشت نہیں کر سکتا, میں سوسائڈ کر رہا ہوں. یہ کس چیز کا حل ہے؟ اگر آپ نے زندگی میں اتنا ہی کچھ دیکھا ہے, اتنا ہی کچھ فیس کیا, اور اگر آپ ایک ٹائم پہ کمزور پڑ جاتے ہو تو پھر آپ کو دوبارہ مضبوط ہونا پڑے گا, بجائے اسی کہ آپ اس کو سوسائڈ کرو. اس کا کوئی حل نہیں ہے سوسائڈ, ٹھیک ہے. اور اگر
یہ بھی ایک سائڈ ہے ہماری معاشرے کی کہ جن ماں باپ کو لگتا ہے کہ شادی ہوتے ہی جو ہے نا بیٹا ان کا دشمن بن گیا، اور جو بہو ہے نا وہ تو ان کو ایسے ڈائن نظر آ رہی ہوتی ہے کہ ان کے بیٹے کو کھا گئی، ان کے بیٹے کو لے کر الگ ہوگی۔ ان ماں باپ کو پتہ ہے کیا چاہیے؟ ان ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے جو بیٹے ہیں نا وہ گوڈے سے لگا کے رکھیں، ان کی شادی ہی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ ان کی شادیاں کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر شادی کر ہی دیتے ہیں نا غلطی سے تو خدا را اپنے بیٹوں کو اور بہوؤں کو نا اچھی زندگی گزارنے دیں، سانس لینے دیں سکھ کا۔ یہ مسئلے مسائل بھی تھے ان کے۔ یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں نہیں ہیں، کیونکہ یہ چیزیں اسلام میں ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں کیا ہے، جو پاکستانی ڈراموں میں چل رہا ہے، جی فلانا نہیں، اس نے انکار کر دیا، اس کو مرڈر کر دو۔ ابھی ثنا والا کیس ہوا، سیم وہی ایک پاکستانی ڈرامے میں بھی چل رہا تھا، ٹھیک ہے؟ لڑکی نے لڑکے کو ایسے منع کیا، اس نے مرڈر کر دیا، اور سیم اسی طرح سے جو ہے نا ثنا جاوید والا کیس ہوا۔ اسی طرح سے باقی معاملات ہو رہے ہیں، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے بھائی آپ لوگ ڈراموں سے اپنی جو ہے نا تربیت کر رہے ہو، اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہو، اور خود بھی جو ہمارا ابھی اس وقت جو مین کہتے ہیں نا ایک عورت جو ہے نا 7 نسلیں بگاڑتی بھی ہے، سنوارتی بھی ہے۔ ہماری جو عورتیں ہیں نا وہ اس وقت ڈراموں میں گھسی ہوئی ہیں، ان کو ڈراموں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھو، بجائے اس کے کہ آپ اس کے ساتھ اپنی لائف کو ریلیٹ کر دو، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو لے کر جو ہے نا چیزوں کو آپ کہو ہاں اچھا اب اس نے ایسے کیا، میری لائف میں بھی ایسے ہو رہا ہے، میں بھی ایسے کروں گی، ایسے کروں گی۔ آپ اسلام کو کدھر لے کے گئے ہو؟ کدھر آپ نے خوں میں ڈال دیا اسلام کو؟ کدھر اسلامک جو آپ کے تھاٹس ہیں وہ کدھر گئی ہیں؟ آپ کے اسکالرس کدھر گئے ہیں؟ سوئیٹو سے آج کل کے جو اسکالرز ہیں جو ٹک ٹاک پہ بڑے فیمس ہیں، ان کی بھی باتیں کچھ ایسی ہی ہیں کہ نہ ہی سنی جائیں تو بہتر ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا اسلام کو جانیں، قرآن کھولیں، ترجمہ دیکھیں۔ وہاں پہ جب آپ دیکھیں گے نا آپ کو جو سکون ملے گا، آپ کو جو تسلی ملے گی، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا جو اسلام ہے وہ کیا کہتا ہے۔ ہمارا اسلام بزنس میں اگر لاس ہو جائے یا آپ قرض دار ہو یا کوئی بھی 100 طرح کے مسئلے مسائل ہیں تو ہمارا اسلام کیا کہتا ہے۔ اگر آپ نے بیٹے کی شادی کر دی ہے تو ہمارا اسلام کیا کہتا ہے کہ ان کو کس حد تک آپ نے جو ہے نا چھوڑ دینا۔ اگر آپ شوہر ہو تو آپ کے بیوی پہ کیا حقوق بنتے ہیں، اگر آپ بیوی ہو تو آپ کے شوہر پہ کیا حقوق بنتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم ڈراموں سے سیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم اپنے گھر میں بڑوں سے سیکھ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ ساری چیزیں ہم اپنے نبی سے سیکھیں، اپنے صحابہ سے سیکھیں، ہم اپنے جتنے بھی پیغمبر گزر چکے ہیں ان کی لائف سے سیکھیں، یا قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ان سے سیکھیں۔ ہم ان 3rd کلاس چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے اصل، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہے، ایسے ہی چلتے رہے، تو وہ دن دور نہیں ہے جب انہوں نے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی ہوں گی یا اپنی ہی کاٹی ہوں گی۔ جو کمزور لوگ ہوں گے انہوں نے اپنی کاٹ لینی ہے کہ جی ہم اس کو کچھ نہیں کہتے، جو تھوڑے سے خراب ہوئے ہوں گے انہوں نے دوسروں کی کاٹ دینی۔ یہی تو ابھی بھی چل رہا ہے۔ ان سب کا حل یہ نہیں ہے، ان سب کا حل یہ ہے کہ آپ اسلامک تھاٹس لاؤ اپنے مائنڈ میں، آپ ان کو پڑھو، اسکالرس کو پڑھو، اچھے والے اسکالرس کو پڑھو۔ یہ جو آج کل کے ٹک ٹاکر اسکالرس بنے ہوئے ہیں نا، مولوی بنے ہوئے ہیں ٹک ٹاکر کے، ٹک ٹاکس کے اور اس طرح کی چیزوں کے، ان کو چھوڑ دو، ان کو اوائڈ کرو، اور جا کے جو ہے نا پراپر صحیح والے ان کو پڑھو۔ ڈاکٹر اسرار ہو گئے، ٹھیک ہے، ان کو دیکھو، ان کا قرآن پاک کا ترجمہ دیکھو، باقی معاملات دیکھیں۔ بہت سے ایسے اسکالرس ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ جب مایوسی ہو، جب کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے، وہ چیز دیکھ لو۔ مجھے پتا ہے کہ انسان جب ڈپریشن کے آخری سٹیج پہ ہوتا ہے نا تب اس کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، اور اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس اور کوئی حل نہیں ہے، میں نہ ادھر جا سکتا ہوں، نہ ادھر جا سکتا ہوں، نہ ادھر جا سکتا ہوں، نہ ادھر جا سکتا ہوں۔ وہاں پہ آپ گہری سانس لیں اور 1-2 دن کے لیے نا خود کو چھوڑ دیں، اپنے حال پہ چھوڑ دیں، جو چیزیں ہو رہی ہیں ہوتی رہیں۔ وہاں پہ اللہ پہ چھوڑیں گے نا جب آپ چیزیں، خود کو ڈھیلا چھوڑ دیں گے، خود کو بجائے اس کے کہ میں سوسائڈ کر لیتا ہوں، میں یہ فیصلہ کر، آپ اپنے آپ کو چھوڑ دو، پھر سارے معاملات اللہ پہ چھوڑ دو، پھر آپ کو دیکھنا 2 سے 3 دن بعد خود بخود اپنے مسئلوں کا حل نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ کیونکہ جس نے پیدا کیا اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس کے اوپر کتنا بوجھ ڈالنا ہے، کب ڈالنا ہے، کیسے میں نے اس کو نکالنا ہے اس سے، کیسے میں نے اس سے آزمائش لینی ہے، کس طرح سے اس کو پورا اتارنا ہے میری آزمائش پہ، کس طرح سے اس کی زندگی ہے، کس طرح سے موت ہے، کتنا رسک ہے، ہر چیز اس کو پتہ ہے۔ تو آپ یہ ٹینشنیں چھوڑ دو۔ آپ کا جو مین کام ہے، مین مقصد ہے، سب سے بڑھ کے اپنی ذات کو رکھو، سب سے بڑھ کے آپ کی ذات سے بڑھ کے کوئی آپ کے لیے پرائیورٹی پہ نہیں ہونا چاہیے، نہ آپ کے ماں باپ، نہ بہن بھائی، نہ بیوی بچہ، نہ کوئی اور۔ آپ اپنی ذات کو دیکھو کہ آپ کو سکون کس چیز سے مل رہا ہے، آپ کہاں پہ خوش ہو۔ اگر آپ کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کسی بھی ایک سائڈ سے، لیٹ دیم گو، دفع کرو، آگ لگاؤ، مرنا ہے نا، ان رشتوں کو مار دو۔ وہ 4 لوگ جو آپ کی اتنی ایفرٹس کے بعد بھی خوش نہیں ہو رہے نا، ان کی سوسائڈ کرا دو، مطلب ان کو جو ہے نا اپنی طرف سے کہو کہ بھائی مر گئے میرے لیے۔ یہی ہے نا، یہی چیز ہے نا۔ آپ خود کی جان لے رہے ہو بجائے اس کے کہ آپ ان ٹاکسک رشتوں کو اپنی لائف سے نکال دو، یا ان ٹاکسک باتوں کو، ان ٹاکسک لوگوں کو اپنی لائف سے نکال دو۔ یہ کسی چیز کا حل نہیں ہے، نہ ہوتا ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی انسان جو کہ اشرف المخلوقات کی ڈیفینیشن پہ اترتا ہے، ابھی تک تو کوئی نہیں اتر رہا ہم میں سے، کہ ہم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک لقب دیا، ہمیں ایک شرف دیا، ہم اس پہ پورا اترے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں اترا۔ لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا، ایٹ لیسٹ ہم اپنی چیزوں کو بہتر تو کر سکتے ہیں نا۔ سب سے مشکل چیز، ہم اپنی پرابلمس کو اگر کسی کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو وہ ان کا تماشا بناتے ہیں۔ آپ مت ڈسکس کرو، آپ جان نماز اٹھاؤ، اس پہ بیٹھ جاؤ۔ پھر بھی اگر آپ کو نہیں تسلی مل رہی، ڈسکشن کرنی ہی ہے، مسئلے شیئر کرنے ہی ہیں، تو اپنی لائف میں ایک وہ پرسن رکھو جو آپ کی مسئلے مسائل کا تماشا نہ بنائے، جو آپ کے مسائل پہ ہنسے نہ، جو آپ کے ساتھ جو ہے آپ کو جج نہ کرے بیٹھ کے کہ یہ تو اس کا تو ایسے ہے تو یہ ویسے ہے، ٹھیک ہے؟ لائف بہت چھوٹی ہے، اس نے ویسے ہی ختم ہو جانا ہے، کچھ نہیں بچنا، ہماری آدھی زندگیاں ویسے ہی ختم ہو گئی۔ ہم ابھی پیچھے دیکھیں تو ہمارا بچپن ہے، تو ہم اب جو ہے نا آدھی زندگی ہمارے پہنچے ہوئے ہیں، ہماری آدھی زندگیاں جو ہے نا ختم ہو گئی ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے پیچھے حاصل، ابھی تک ہم نے کچھ ایسا حاصل نہیں کیا۔ تو لائف کو ایک موڑ دیں، ایک رخ پہ لے کر آئیں، ایک پراپر اپنے آپ کا سیٹ کریں مائنڈ، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، بجائے اس کے کہ یہ دیکھیں کہ لوگ مجھے کیسے دیکھ رہے ہیں۔ دفع کریں لوگوں کو، آگ لگائیں لوگوں کو، میں کہتی ہوں چھوڑ دیں لوگوں کو، وہ لوگ جن کو آپ کا احساس ہی نہیں ہے، جن کو آپ کی ایفرٹس کا احساس ہی نہیں ہے، جنہوں نے آپ کو سمجھنا ہی غلط ہے، ان لوگوں کو چھوڑنے کا نہیں کہہ رہی، جو آپ کا احساس کرتے ہیں، کیئر کرتے ہیں،
آپ کے اچھے برے وقت میں ساتھ ہیں، ان کو اپنے ساتھ رکھیں، وہ آپ کے بہت مخلص لوگ ہیں. لیکن جو آپ کے برے وقت میں بھی برے ہیں، جو آپ کے اچھے وقت میں تو ویسے ہی ہر کوئی اچھا ہو جاتا ہے، لیکن جو آپ کو جج کرنے سے نہیں پیچھے ہٹتے نا، 24 گھنٹے آپ پہ جو ہے نا نظریں بٹھائے ہوتے ہیں کہ اس نے اچھا ایسے کر دیا، اس نے ویسے کر دیا، یہ وہ، ان لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. دفع کریں، آگ لگائیں ایسے لوگوں کو. اپنی زندگی جیو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنی لائف کو دیکھو. ڈیسیجن لینا سیکھو لائف میں. جو بندہ ڈیسیجن نہیں لے سکتا نا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ پھر سوسائڈ ہی کر سکتا ہے. اس کے پاس پھر ایک ہی ڈیسیجن رہ جاتا ہے جس کو لوگ کہتے ہیں نا بڑا مشکل ڈیسیجن ہے. مشکل نہیں ہے، یہ سب سے بزدلی والا ہے. پھر اس کے پاس ایک یہ چیز رہ جاتی ہے. اپنی لائف کو ایک لائف بناؤ نا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی حل نہیں ہے. فائٹ کرنا سیکھو، لڑنا سیکھو، لوگوں سے لڑنا سیکھو، اپنے خوف سے لڑنا سیکھو. اپنے اندر کا جو کمزور انسان ہے، جو آپ کو کہتا ہے کہ فلانا میرے بارے میں ایسا کہتا ہے، یا فلانے نے ایسا کر دیا، مجھے دکھ ہوا، مجھے دھوکہ دیا، مجھے ایسے ذلیل کیا، مجھے بزنس میں لاس کیا، یا مجھ پہ ہنس رہا ہے، یا مجھ پہ باتیں کر رہا ہے، مجھ پہ برا وقت ہے، تو فلاں دفع کرو ان سب چیزوں کو. کچھ نہیں رکھا، کچھ بھی نہیں رکھا. فوکس آن یور سیلف. اپنے آپ پہ فوکس کرو. آپ کیا ہو، آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کا کیا گول ہے، آپ نے لائف میں آگے کیا اچیو کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو کیا پہچان دینی ہے. کیا آپ کو ایسے ہی مر جانا ہے؟ کیا آپ نے ایسی زندگی ختم کر دینی ہے؟ اگر آپ ایک 9 to 5 جاب میں ہو، آپ نے 9 to 5 جاب ہی کرتے رہنا ہے. آپ کو کوئی ٹائٹل نہیں ملنا چاہیے، آپ کا کوئی امیج نہیں ہونا چاہیے سوسائٹی میں. اگر آپ ایک ہاؤس وائف ہو تو آپ کو ہاؤس وائف ہی مر جانا چاہیے. آپ کو ساری زندگی گھر کی چار دیواری میں مر جانا ہے. آپ کا کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ آپ جو ہے ایک اچھی لائف، اپنا ایک ٹائٹل اچیو کرو، اپنا ایک گول سیٹ کرو. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جا کے شروع ہو جاؤ اس طرح کی الٹی سیدھی اوٹ پٹانگ حرکتیں وہی اس قسم کی کرو. یہ نہیں میں کہہ رہی. اپنی کوئی گورنمنٹ جاب لو، یا جو گولز ہیں، کسی کو کچھ کرنا ہے، کسی کو میڈل لینا ہے، کسی کو ہزار چیزیں. ہر بندے کے بہت سے خواب ہیں، ان کو پورا کرو، ان کی طرف فوکس کرو، ان کو دیکھو، بجائے اس کے کہ فلاں نے یہ تو ویسے تو ویسے تو یہ مسئلے تو وہ مسئلے. ان میں کچھ نہیں رکھا، اور اس نے سوسائڈ کر لی تو ایسے کر لیا. بزدل انسان ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہ. آپ کو تو ایسے لوگوں پہ لعنت بھیج کے گزرنا چاہیے بھائی. کوئی ان کا وہ نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہے اپنی سوچ یہ بھی مت رکھو کہ جی اگر ایسے نہیں ہوا تو میں فلاں کو مار دوں گا، اس کو ایسے کر دوں گا، ویسے کر دوں گا. مارنا بھی کسی چیز کا حل نہیں ہے. نہ مارنا حل ہے، نہ آپ کو وہ اللہ نے اختیار دیا کہ آپ کسی کی زندگی ختم کر کے اس کو مار دو، نہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حق دیا کہ آپ اپنی زندگی ختم کر کے اپنے آپ کو مار دو. آپ کو صرف اللہ نے یہ حق دیا کہ آپ اس دنیا کو جیسے اللہ نے بتایا ہے اس طرح سے گزارو، جو کہ آج کل کے دور میں مشکل ہے لیکن کوشش کی جا سکتی ہے. ہم اپنے آپ کو کم سے کم مضبوط تو رکھ سکتے ہیں نا، اپنے ایمان کو، اپنے دین کو، اپنے دل کو تو مضبوط رکھ سکتے ہیں نا. اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں آج کل کے دور میں. باقی ساری چیزیں تو ایک طرف ہیں، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں. کوشش کریں نیگیٹو لوگوں سے دور رہیں. ٹاکسک لوگوں کو اپنی لائف سے اٹھا کے نا پھینک دیں ٹیشو پیپر کی طرح، دفعہ ماریں اور آگ لگا دیں. میں کہتی ہوں اس ڈسٹ بن کو ہی آگ لگا دیں. اور باقی رہ گئی آپ کی ذات، اللہ کی ذات کے حوالے کر دیں اپنی ذات کو. پھر دیکھیں آپ کا جو منزل ہے، آپ کیسے وہاں تک پہنچتے ہیں، آپ کی جو سوچ ہے وہ کیسے بدلتی ہے، آپ کی جو آپ چاہتے ہو اپنی لائف میں اچیو کرنا کیسے اچیو کرتے ہو. اللہ کا شکر ادا کرو ان نعمتوں پہ جو آپ کو ملی ہیں. جو آپ کو نہیں ملی ان پہ جو ہے صبر کرو. ان میں بہت بڑی بھلائی ہے، بہت ہی بڑی بھلائی ہے، بہت بڑی مصلحت ہے جو ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے. وہ اگر ہمیں سمجھ میں آ گئی تو ہم تو پھر انسان ہی نہ رہے نا. ہمیں تو اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے. ہمیں تو اپنی آخرت کو دیکھنا ہے. دنیا میں تو ہم صرف ایک یوں سمجھ لو ٹائم پاس کرنے کے لیے آئے ہیں. ہمیں آگے اپنی ہماری لائف ہے جو پرماننٹ لائف ہے، وہاں جا کے جو ہے رہنا ہے. اس لائف کے لیے کچھ کرو، اس لائف کے لیے اچھا کرو. لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرو، ان لوگوں کے ساتھ جن کو ان کی ضرورت ہے، اس چیز کی ضرورت ہے. جن کو لوگوں کو اتنے آج کل مسئلے مسائل ہیں، ان کا حل کرو. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں جا کے غریبوں کی مدد کرو، جو روڈ پہ بیچارے سوکھی روٹیاں جمع کر کے کھا رہے ہوتے ہیں، جو حقیقت میں جو ہے نا اس کے مستحق ہیں، ان کی مدد کرو. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو جا کے سوچو کہ میں نے پیسے کیسے کمانے ہیں. لیکن ایسے مت سوچو کہ دن رات اس چیز میں اندھے ہو جاؤ اور ختم کر لو اپنے آپ کو کہ پیسے ہی پیسے پیسے پیسے. پیسے دینے تو اسی نے ہے نا جس نے پیدا کیا. اس پہ چھوڑ دو نہیں معاملات. کوشش کرو اپنی طرف سے، باقی چیزیں مسئلے حل ہو جائیں گے. باقی اپنی لائف کو بہتر کرو، پرسکون بناؤ اپنے خود کے لیے، نہ کہ کسی اور کے لیے. کمفرٹیبل بناؤ اپنے لیے، نہ کہ دوسروں کے لیے. ٹھیک ہے، سیکریفائس کرو لائف میں وہاں جہاں اس کی ضرورت ہو. ٹھیک ہے، نہ کہ اپنے آپ کو ہی سیکریفائس کر دو 4 لوگوں کی باتوں میں آ کے. ٹھیک ہے، لائف کو اسموتھلی لے کے چلو جیسے اس کا حق ہے، جو اس کا رائٹ بنتا ہے، بجائے اس کے کہ غلط فیصلے کریں. مجھے پوری امید ہے کہ جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں نا یہاں پہ، جو اس کو سنیں گے ویڈیو کو، اگر ان کے لائف میں ڈپریشن ہے بھی، بہت سو کے ہے، بہت سے ویسے بات کرتے ہیں، تو وہ بہت حد تک کم ہو جائے گا اور ان کو سمجھ میں آئے گا کہ انہوں نے اصل میں کرنا کیا ہے.